بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی قصے چینل کے ویورز کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ قوم تبع کا واقعہ شیئر کروں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ جی تو ویورز، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ قاف کی آیات نمبر 12، 13 اور 14 میں اصحاب التبع کا ذکر اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں: وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبْعَ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ وَحَقَّ وَعِیدِ۔ اور ایکا والوں نے اور تبع کی قوم نے سب نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ جی تو ویورز، یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ قوم تبع سے مراد 70 بادشاہ ہیں۔ تبع بادشاہ کو کہا جاتا تھا، جیسے قدیم بابل کے بادشاہ کو نمرود، مصر کے بادشاہ کو فرعون، روم کے بادشاہ کو قیصر، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی اور ترکی کے بادشاہ کو خاقان خاص ادوار میں کہا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کے بادشاہ کو صدر، پاکستان کے بادشاہ کو وزیر اعظم۔ یہاں پر جس تبع بادشاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کا نام حضرت ابو کرب اسعد الکامل ابو کرب ہمجری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کچھ مورخین اصحاب تبع سے مراد قوم سبا ہی لیتے ہیں۔ دراصل قوم ہمجر اور قوم سبا ساتھ ساتھ تھیں۔ جب قوم ہمجر کی اقتدار مضبوط ہو گئی تو یہ قوم سبا سے قوم ہمجر بن کر بنوان میں آئی۔ ان کا شجرہ کچھ اس طرح سے ہے: ہمجر بن سبا بن یشجر بن یعرب بن قحطان۔ اصحاب تبع کے متعلق چونکہ ہمارے پاس معلومات بہت کم ہیں، اس لیے اس ٹاپک پر مزید بات کرنے سے پہلے میں استغفر اللہ پڑھوں گی۔ بعض علماء اکرام کے نزدیک تبع نبی تھے اور بعض کے نزدیک نہیں تھے، کیونکہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف قوموں کو ان کے نبی کی طرف مضاف کیا گیا ہے اور ان کے نبی کے نام کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، اسی طرح سے قوم تبع، لیکن یہ کوئی مدلل دلیل نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تبع کون تھے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک صالح آدمی تھے۔ اس حوالے سے تبع کا پورا نام تبع اوسط الاسد کامل ہمجری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ہمجر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 326 سال انہوں نے حکومت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لانے والے میں سے تھے اور آپ کے ظہور سے پہلے تھا۔ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں عدل کا بول بالا تھا، ہر طرف عدل ہی عدل کا چرچا تھا۔ ان کے زمانے میں دمشق سے ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایک مینڈا پالا، دمشق کے امیر نے اس کو ذبح کر کے کھا ڈالا۔ آپ اگر چاہتے تو اسے کہتے کہ یہ مجھ سے 10 دینار سونے کے لے لو اور جاؤ، لیکن آپ نے اس سے فرمایا تم جاؤ، میری فوج تمہیں انصاف دلائے گی۔ آپ نے لاکھوں دیناروں کا خرچہ کر کے اس کے ملک میں فوج بھیج دی، اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 326 سال ایسے ہی حکومت نہیں کی۔ یہ بادشاہ تبع الاسعد رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف فوج کشی کرتے کامیاب لوٹتے۔ جب وہ لشکر کشی کر کے فتح حاصل کرتے
تو وہاں کے لوگوں کو دربار میں اکٹھا کرتے، وہاں کا ٹیلنٹ اکٹھا کرتے۔ کم از کم ان کا ٹیلنٹ 10 بندے اکٹھے کرنا ہوتا۔ کوئی بھی اپنے فن میں ماہر، اس کی بہت عزت کرتے۔ جی تو ویورز، ان کی حکومت کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ جب کسی دوسرے ملک کو فتح کر کے وہاں پر اپنی حکومت قائم کرتے تو اس حکومت کے قائم کرنے کے بعد لوگ ان کو اپنے ملک سے جانے سے منع کرتے اور کہتے کہ آپ ہمارے ملک میں ہی رہو، کیونکہ آپ کے آنے سے ہمارے ملک میں خوشحالی آئی ہے، اور یہ صرف بادشاہ کے عدل و انصاف کی وجہ سے تھا۔ بادشاہ طبع اپنی زبان بولنے میں بھی فخر محسوس کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی زبان میں بات کرتے۔ ان کی زبان ہندیاری تھی۔ ان کے زمانے میں خوشحالی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مسافر سفر کر کے یمن کی طرف روانہ ہوتا تو ابھی وہ یمن سے 70 میل کے فاصلے پر ہوتا تو اسے سندل کی لکڑی کی خوشبو آتی، کیونکہ یمن کا ہر شخص چولہے میں سندل کی لکڑی جلاتا تھا، یعنی سندل کی لکڑی جلانے کے کام آتی تھی۔ اتنے امیر تھے وہ لوگ۔ اس وقت کا یورپ تھا یمن۔ بادشاہ طبع نے زراعت کے علاوہ تجارت کو بھی بنایا اور اس کو اپنایا۔ یہ لوگ ڈیم بنانے کے بہت ماہر تھے، بڑے عمدہ ڈیم بناتے اور کچے ڈیم بھی بنایا کرتے تھے۔ ان پر جب بھی عذاب آیا، اللہ رب العزت ان کے ڈیم توڑ دیتا اور پانی کا عذاب بھیجتا۔ اللہ رب العزت کے پاس 3 بڑے اسلحے ہیں: واٹر، ایئر اینڈ فریکوینسی میں تبدیلی، یعنی ہوا اور پانی۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے نافرمان قوموں کے اوپر عذاب بھیجے اور ان قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ قوم طبع کی عمارات بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہاتھی دانت کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ گھر کے دروازے، کھڑکیاں اور دوسرے سامانوں میں ہاتھی دانت کا استعمال کرتے تھے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اہم خیرون، یعنی مشرکین مکہ بہتر نہیں ہیں قوم طبع سے۔ ام قوم طبع، یعنی مشرکین مکہ نہ تجارت میں، نہ زراعت میں، نہ عمارت بنانے میں قوم طبع سے کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ تو وہ لوگ عذاب الہی سے نہ بچ سکے تو یہ مشرکین مکہ کس طرح سے بچ سکیں گے؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف طبع الاسد ہمجری نے ہی چڑھایا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی انہوں نے ہی لگوایا اور اس کے علاوہ اس کی چابی بنوانے کا پہلا شرف انہی کو حاصل ہوا۔ خانہ کعبہ کو توبہ نعوذ باللہ منہدم کرنے کا ارادہ بھی انہوں نے کیا، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے وزیر نے اطلاع دی کہ یہاں ایک قدیم گھر ہے، اس کے اندر موتی لال قوت اور بے شمار جواہرات ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، آپ اس کو منہدم کر دیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح سے بادشاہ ان کو منہدم کرے گا تو خود بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بادشاہ طبع نے اپنے وزیر کے کہنے پر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس کے اوپر غنودگی چھا گئی، درجہ حرارت گر گیا، ٹرمینل النس میں مبتلا ہو گیا۔ حکیموں نے علاج سے انکار کر دیا۔ اس دور میں دین ابراہیمی پر مسلمانوں کے سردار شمور تھے۔ انہیں جب بادشاہ کی بیماری کی خبر پہنچی تو ان کے علاج کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ ان کا علاج میرے پاس ہے۔ جب وہ بادشاہ استامت کے سامنے گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا ہے، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور ان کو اللہ رب العزت نے شفا دے دی۔ توبہ کے بعد بادشاہ طبع نے 6 دن مکہ میں قیام کا ارادہ کیا اور ہر روز اس نے 1000 اونٹ ذبح کیے اور ضیافت میں اس نے شہد بھی مہمانوں کو کھلایا۔ بادشاہ طبع کو دین ابراہیمی پسند آ گیا اور اس نے آتش پرستی کا دین چھوڑ دیا۔ طبع بادشاہ کا اتنا روب تھا کہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لشکر کشی کرتا تو لوگ اپنے ہتھیار پھینک دیتے اور اس کے مطیع ہو جاتے۔ بادشاہ طبع جب مکہ سے مدینے کی طرف آیا تو لوگوں نے ان کو کھانا پیش کیا
اس نے اس جگہ کی حرمت اور بزرگی کے متعلق عالموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ طبا نے جب یہ سنا تو اس نے اپنا قیام لمبا کر لیا اور 1 سال مزید مدینہ میں قیام فرمایا۔ اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی مدینہ میں قیام کیا اور اپنی آرزو کا اظہار کیا کہ وہ مدینہ منورہ میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ طبا نے ان کے لیے یہاں پر زمینیں خریدی اور وہاں گھر بنوائے اور ان کے لیے لونڈیاں خریدی اور لونڈیوں کو آزاد کر کے ان کے نکاح میں دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ طبا نے ایک 2 منزلہ مکان بھی بنایا، اس کی چابی مدینہ کے سردار کو دی اور کہا کہ نیچے والی رہائش گاہ آپ کی ہے، اوپر والی رہائش نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو ہدیۃً دیتا ہوں۔ مقررین کے مطابق ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ چابی دی۔ اس کے بعد طبا اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا تو اس کی قوم غیظ و غضب میں تھی کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ کر اسلام کیوں قبول کیا۔ آپ نے ایک دن مقرر کر لیا کہ اس دن فیصلہ ہوگا کہ آپ کا دن بہتر ہے یا میرا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے اعلان کیا کہ آپ آتش کی پوجا کرتے ہو تو آتش کو آپ کا خیال رکھنا چاہیے، آگ دہکائی جائے، اس میں سے آتش بس بھی گزرے اور دین ابراہیم کو ماننے والے بھی گزرے۔ جو لوگ کامیاب گزریں گے یعنی زندہ اور سلامت رہیں گے انہی کا دین سچا اور پکا مانا جائے گا۔ آگ کے الاؤ دہکائے گئے اور آتش پرستوں کو اس میں سے گزرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ اپنے منتر پڑھتے ہوئے آگ میں سے گزرنا شروع ہو گئے لیکن آگ نے انہیں جلا کر بھسم کر دیا۔ اس موقع پر وہی آدمی جو مدینہ منورہ میں آگ سے گزرا تھا یہاں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے اس آگ میں ایسی کتاب جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لکھی ہوئی تھی ہاتھ میں پکڑ کر داخل ہوا اور دوسری طرف سے زندہ اور سلامت باہر نکل آیا۔ سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگی اور تمام یمن کے رہنے والے لوگ طبا کے دین یعنی دین ابراہیم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد یمن کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں ہمجریوں نے اپنا مذہب بدل لیا اور انہی کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ قاف کی آیت نمبر 14 میں ہے جس کا میں ذکر ویڈیو کے شروع میں کر چکی ہوں۔ لیکن بادشاہ طبا ہمجری رحمت اللہ علیہ اپنے مذہب دین ابراہیم پر ہی اپنے خالق حقیقی کو ملے، ان کی خاندان بھی دین ابراہیم پر ہی مرے۔ جی تو ویورز، آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جو میں نے انتہائی محنت سے بنائی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیے گا۔